وہ کہتے ہیں جی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈرا آرڈن نے کرونا کی وجہ سے اپنی شادی کینسل کر دی، مگر یہاں کے سیاستدانوں کو دیکھیں، ہر حال میں جلسے جلوس ریلیاں کرتے ہیں، شادیاں تقریبات، پیشیوں پہ عوام کو بلا کے خطابات فرماتے ہیں، خود بھی کرونا لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ سیاست کی خاطر، اقتدار کی خاطر عوام کی جانوں سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی اس بے حسی اور خود غرضی پہ آپ کیا کہیں گے؟ اخلاق بھائی کہنا کیا ہے یار، فرق صاف ظاہر ہے۔ ہمارا بال بال قرضے میں جھگڑا ہوا ہے، جو بال بچے بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ہم نے گروی رکھ دیے ہیں۔ ملک کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اقتصادی آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ لا اینڈ آرڈر جو سامنے ہے، رشوت ماشاءاللہ وہ بھی ٹرانسپیرنسی نے بھی بتایا وہاں ہماری کیا اوقات ہے۔ کہنے کو نام ہے اسلامی جمہوریہ بھی ہے اور ماشاءاللہ پاکستان بھی، ذرا لفظوں پہ غور کریں آپ، اور ملی نغمے اپنے اٹھا کے دیکھ لیں، زندہ قوم ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو صورتحال ہے وہ ٹرانسپیرنسی نے بھی بتا دی ہے، آپ کے قرضے بھی آپ کو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے، کون کون سا کیس لٹکا ہوا ہے، جو سر پیر ہے وہ سارا آپ کو سامنے، اور یہی جسے کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے۔ وہ ایک ننا منا سا نیوزی لینڈ اور ایک 24-25 کروڑ کا پاکستان، دیر از نو کمپیریزن، فرق ہے۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں، میری سمجھ نہیں آ رہی میری۔ ہمارے اندر حکمرانی والی بات نہیں، ہم نے کمیوں کی طرح، رعایا کی طرح صدیاں گزاری ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائیوں دوستو کہ برصغیر پہ مسلمانوں کی حکومت رہی جی 800 سال اور 900 سال اور 850، بالکل بوگس بات۔ چند حکمران خاندانوں کی حکومت رہی، وہ بھی امپورٹڈ تھے، یہ یاد رکھنا۔ اگر صرف ریلیجن وجہ ہو اکٹھے ہونے کی تو پوری دنیا کا مسلمان، یا کم از کم جن کی سرحدیں ملتی ہیں وہ تو ہو جائیں۔ آپ سے تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ یہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہوائی خلائی زمینی حقائق سے کا علم نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر حکمرانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے ہم رعایا تھے۔ پہلے سلاطین دہلی، وہ غوری غزنویوں سے لے کے پھر سلاطین دہلی جو ابراہیم لودھی وغیرہ، پھر مغل آ گیا، اس کے بعد گورا آ گیا۔ ہم تو بیسیکلی حقیقت یہی ہے، کسی کو اچھی لگے بری لگے، تو کمیوں کو موقع مل گیا۔ ان کمیوں میں سے کچھ چودھری بن گئے، وہ چودھری بن کے اقتدار میں آنے لگے، وہ اس میں موروثیت آ گئی، وہی بادشاہ والی بات۔ کمیوں کے اندر آج بھی وہ حسرت ہے، وہی صدیوں پرانی، جس کو ایک دفعہ بادشاہوں سے آپ بھلے وزیر اعظم کہہ لیں، پھر اس کی اولاد آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، اس کا داماد آ جائے، اس کی بیٹی آ جائے۔ سو ہمارے ہاں ہم بطور عوام نہیں ہیں، رعایا ہیں، یہ ہمارے خون میں شامل ہے، اور جو ہمارا حکمران ہے وہ کمی ہے۔ ہمارے تو محاورے اتنے غلیظ ہیں، وہ بندہ کو بندہ دیکھا کرو، کیوں بھائی؟ جن پہ صدقے باری جاتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے تو اپنی صاحبزادی، کائنات کی شہزادی، ان کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا، چونکہ کوئی وی آئی پی قسم کی کوئی خاتون تھی جس پہ چوری کا الزام لگا، ثابت ہو گیا یہ وہ، تو لوگوں نے سفارش کیجیے بڑی وی آئی پی ہے۔ ہم تو نہیں ہیں اس طرح کے لوگ، ہم بطور عوام نہیں ہیں، ہمارے حکمران بطور حکمران نہیں ہیں۔ انہوں نے پیر تھلے بٹیرا آیا ہے، اندازہ لگاؤ نا کون ہے، اگا پیچھا کیا ہے حکمرانی ایک۔ ہم بطور عوام اپنا رول نہیں ٹھیک پلے کرتے، وہ بطور حکمران اپنا رول ٹھیک پلے نہیں کرتے۔ تو آپ
یہ جسنڈرا کے بارے میں جو آپ بات کی، جب پاکستانیوں پہ وہاں دہشت گردی ان کو فیس کرنا پڑی تھی، تو جس طرح اس بی بی نے بہیو کیا، تو میں نے لکھا کہ مجھے تو یہ، حالانکہ عمر میں مجھ سے وہ چھوٹی ہے، میں نے کہا مجھے بڑی بہنوں جیسی لگ رہی ہے، مجھے ماؤں جیسی لگ رہی ہے۔ یہ رویے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو آج بھی رویہ یہی ہے، جو کمزور ہے وہ طاقتور کو کہتا ہے مائی باپ۔ یہ نہیں، دور کی منزلیں ہیں، جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا کچھ بھی چینج نہیں ہوتا۔ پہلا سوال ہے امین حیات ہیں لکھو ڈیر سے، یہ لکھو ڈیر ہے نا وہ شاید، بہرحال امین حیات صاحب کہتے ہیں کہ جی کل ایک بات عمران خان نے کلیئر کر دی کہ ہر طرف سے اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور وہ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ حکومت سے زیادہ وہ اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ تو حسن صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان میں حکومت کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر اپوزیشن، اور ان دونوں میں خان صاحب کس رول کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ امین حیات صاحب، آپ نے بہت ہی دلچسپ قسم کا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تلوار کی دھار ہوتی ہے ہم جیسے ملکوں میں۔ کہنے کو تو ہم بھی زندہ قوم ہیں، مہذب ہیں، فلاں ہیں، ایک آئین بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، کہنے کو یہ سارے ڈرامے موجود ہیں، بٹ نہیں، ہم ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارا وہی پرانے زمانوں والا حال ہے۔ سو اقتدار یہاں چونکہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے۔ آپ اپوزیشن میں ہوں تب بھی اور آپ اقتدار میں ہوں تب بھی۔ اچھا، رہ گیا آپ کا بنیادی سوال کہ عمران خان کس رول میں زیادہ موزوں ہیں، بطور اپوزیشن لیڈر یا پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو کے طور پہ؟ تو میں امین حیات صاحب، اس بات میں بھی مجھے خیال ہے، بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں اس پہ، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہمارے ماشاءاللہ اب تقریباً 5 لاکھ کے قریب تو سبسکرائبرز ہیں، تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ شامل ہیں اس ہمارے قافلے میں بیلی پور میڈیا ہاؤس کے۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ بات کروں، عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر بھی آپ کے سامنے رہے، اتنے سال رہے، اب بطور چیف ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر آف دا کنٹری آپ کے ساتھ، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا سا الیکشن کرنا چاہیے آپس میں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو دوست تھوڑا وقت نکال سکیں، وہ اپنی آراء سے تو وہ اناؤنس کر دیں گے کہ بھئی ان دوستوں نے کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے۔ سو میرا خیال ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی an interesting exercise، وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔